طرح سے آئی کہ نقشہ بدل گیا، سارا جہان نور کے سانچے میں ڈل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج دی حال دی بیٹھک دیکھن والے اور سننے والے نوں السلام علیکم۔ اج دے پروگرام دی شروعات اسی جناب نون میم راشد صاحب دی نظم تو کردے ہیں، اردو نظم ہے، تو کچھ اس طرح ہے کہ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہے آہن سے، آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہی سے ڈرتے ہو، ان کہی سے ڈرتے ہو، جو بھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو، پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی۔ تم مگر کیا جانو، تم مگر کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنوں لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کی لکھی ہوئی ایک تحریر ہے، وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ آج ذرا اپنی شناخت تو کروائیں، بتائیں تو
کہ آپ کون ہیں اور کس طرح کے ہیں. اپنا تشخص اس اعتقاد کا نام ہے کہ فلاں شے نے مجھے یہ شناخت عطا کر رکھی ہے، مثلاً دولت، حسن، جوانی، اقتدار، طاقت، مقبولیت. آپ ان میں سے کسی کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی شناخت کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس معرکے میں کامیابی حاصل کر لی، اس لیے میں ایک کامیاب انسان، اور یہی میری شناخت ہے. لیکن یہ ایک بہت بھاری غلطی ہے، کیونکہ آپ نے محض ایک تصور کو، ایک خیال کو اپنا وجود اور اپنی شناخت بنا لیا ہے. اب اس ایک غلطی سے اور بہت سی غلطیاں پیدا ہو جاتی، اور یہ سلسلہ آگے ہی آگے پھیلتا جاتا ہے. عام طور پر انسان اپنی شناخت اپنی باہر کی مصروفیات اور باہر کے تعلقات سے کرواتا ہے. کسی شے کے پیچھے بھاگنے اور کسی چیز میں گرفتار رہنے کو اپنے اعزاز کی وجہ سمجھتا ہے، اور وہ اس دھوکے میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ اپنی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے مشہور ہے یا معتبر ہے. ایک بات پکی کر کے یاد رکھیں کہ جب آپ کسی اور شخص کی نقالی کرتے ہیں، کسی اور کی طرح کا بننا اور ڈھلنا چاہتے ہیں، کسی اور کے عادات اور اطوار اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر لازماً آپ اس شخص کے مسائل اور اس کی بے چینی بھی اختیار کر لیں گے، کیونکہ اس سے فرار ممکن نہیں. جب آپ کسی شخص کو کوئی اچھا سا جملہ استعمال کرتے سنیں گے تو آپ اس فکرے کی حقیقت میں اترے بغیر اسے فوراً ہی استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور لوگوں کو اسی طرح متاثر کریں گے جس طرح آپ اس شخص سے متاثر ہوئے تھے. گویا آپ نے جو سن کے آپ اس لہجے اور ان الفاظ سے متاثر ہوئے، اور آپ نے بھی وہی رنگ ڈھنگ اپنا لیا بغیر اس فکرے اور اس سینٹینس کی حقیقت میں اترنے کی بجائے آپ نے اس کو صرف اپنایا اور ویسا ہی لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. لیکن ایسا کرنے سے خیر نہیں پڑے گی، اور یہ فکرہ ہی رہے گا. حقیقی زندگی طرف رجوع کرنے کے لیے سب سے پہلے نقلی اور نقالی کی بود و باش کا گہرا مطالعہ کر کے اس احساس کو جنم دینا ہوگا کہ میں نقالی کی زندگی بسر کر رہا ہوں. میں نے جو سن کے آگے کہہ دیا، میں نے اس فکرے کو جیا نہیں. شاید کہ آپ نے جس سے وہ فکرہ سنا ہے وہ اس کی ہڈ بیتی ہو، اس نے وہ فکرہ جیا ہو، لیکن آپ نقل کرنے میں اتنے محو تھے
مصروف تھے کہ آپ نے محض اس طرز بیان کو دیکھا اور اس طرز بیان اور ان الفاظ اور ان فکروں کی کاپی کر کے دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اس بات سے بے خبر رہے کہ اس فکرے کی جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، اس فکرے کو جینے سے ہی ملے گی، الفاظ کو جینا ہوگا، پھر آپ اپنے آپ سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ اندر کی اور باہر کی دنیا دو نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ہی دنیا کیا ہے؟ آج ذرا دیر بیٹھ کر اور اپنے آپ پر توجہ دے کر یہ تو معلوم کریں کہ آپ کے اپنے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ آپ اپنے آپ سے لڑائی تو نہیں کیے بیٹھے، آپ نے خود سے بول چال تو بند نہیں کر دی، اندر کوئی جھگڑا تو نہیں کیا ہوا، یا اندر کوئی جھگڑا تو نہیں ہو رہا، کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے۔ اب ذرا باہر کی دنیا دیکھیں، اس کا معائنہ فرمائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات عین اسی طرح کے ہیں جس طرح کے آپ کے اپنے ساتھ ہیں، اندر سے، بھیتر سے۔ دیکھیے، ایک بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اندر رہے یا باہر، اس کو اون کا کوٹ پہنا دیا جائے تو وہ لیلا دمبا نہیں بن جاتا، بھیڑیا ہی رہتا ہے۔ اب ایک خوشی کا پیغام سنیے، اور وہ یہ کہ جو ہی آپ خود نگری سے اپنے اندر کا مطالعہ کر کے اسے ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ کے باہر کے سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا خوشگوار موڈ میں چلی جاتی ہے۔ تو یہاں خود شناسی کے لیے اپنے وجود کے دروازے پر دستک دو اور بڑے زور سے دو، اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں، تم پر نہ نکتہ چینی ہوگی اور نہ ہی دروازہ کھولنے سے انکار کیا جائے گا۔ جو شخص نیک نیتی سے اور سچائی سے دروازے پر دستک دیتا ہے، اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ اس وقت تک دستک دیے جاؤ جب تک دروازہ کھل نہیں جاتا۔ پتہ ہے، ہم دروازے پر، اپنے ہی دروازے پر دستک دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے لیے دوسروں کو نمائندہ بنا کر رکھا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو، کسی بڑے کو، کسی انجمن کو، کسی تحریک کو، انسان کو اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے اور آزاد سمجھتا ہے، لیکن اس نے اپنی ذات اور اپنے آپ کی نمائندگی کا فریضہ ترک کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو ہی اپنا نمائندہ بنا کر اپنا بیان دیتا ہے، وہ خود بھی بیان دے سکتا ہے اگر تو وہ الفاظ کو جیے، اگر
وہ ان فکروں کو جیے، وہ دوسروں سے جو سنتا ہے ان کو جینا شروع کر دے، تو وہ بیان اس کے اندر جاری ہو جائے گا۔ وہ خود بھی بیان دے سکتا ہے اور کبھی کبھی دیتا بھی ہے، لیکن انسان بیک وقت دو جگہوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ راز اپنی ذات کی خود نمائندگی کرنے والے کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ پاک کی ذات ہم سب پر اپنا فضل اور کرم بنائے رکھے، اور بابا جی حضور پر نور بابا جی فضل شاہ صاحب نور والے کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک کی ذات آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔